الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے کے اندر کچھ مصروفیات اس طرح کی تھی کہ جس کی وجہ سے بندہ یہ منتخب نہیں کر پا رہا تھا کہ گفتگو کس موضوع پر کی جائے، نہ ہی اس کا موقع ملا، لیکن ان مصروفیات کے درمیان چند فون اس طرح کے آئے کہ کسی نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو کسی نے کسی چیز کے بارے میں، جس میں سے ایک سوال بڑا اہم اس ہفتے میرے پاس آیا اور فون پر کسی صاحب نے یہ معلوم کیا کہ یہ معلوم کرنا ہے کہ 12 وفات پر چھوٹا ہاتھی کرائے پر کرنا ہے تو اس کو کریں یا نہ کریں۔ جب یہ سوال فون پر آیا تو میں کسی کام میں لگا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ ابھی بات ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر ان کا فون آتا ہے، انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ 12 وفات پر، الفاظ پر دھیان دینا، کہ 12 وفات پر چھوٹا ہاتھی کرنا ہے تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں، پہلے اس پر غور کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 وفات، وفات کے معنی موت کے آتے ہیں، اور آپ 12 کہہ رہے ہیں، وفات جو ہے وہ صرف ایک ہے نہ کہ 12۔ تو پہلی بات تو 12 وفات کہنا ہی درست نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ خود کہہ رہے ہیں 12 وفات کے لیے چھوٹا ہاتھی کرنا ہے، یعنی کرائے پر گاڑی کرنی ہے، تو ذرا خود دھیان دیجئے۔ میں نے ان سے کہا کہ وفات کے معنی تو موت کے آتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے خوش ہوتے ہیں یا جانے سے خوش ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کو اگر گاڑی کرنی ہے تو آپ کی آمد پر کرنی ہے یا آپ کی رخصتی پر کرنی ہے؟ اس بندے کی سمجھ میں کچھ بات آئی اور اس نے خود نے کہا کہ خوشی تو آپ کے آنے پر ہوگی نہ کہ جانے پر۔ جب انہوں نے کہا کہ آنے پر خوشی ہوگی تو میرے دوستو، میں نے پھر ان کو تاریخ بتائی کہ میرا نبی جب اس دنیا میں آیا تھا تو وہ تاریخ کیا تھی، مورخ کیا لکھتے ہیں، بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں نے ایک قول نامزد کتاب کے ساتھ ان کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں کتاب میں فلاں بندہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 تاریخ میں اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جب یہ فون کٹا تو اس کے بعد ذہن میں یہی بات آئی اور میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جمعے کی نماز میں ہوگی، آپ تشریف لے کر آنا۔ تو میں نے سوچا کہ ربیع الاول کی انتظار نہ کر کے بلکہ اس مہینے کا جو کہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے سے اس گفتگو کو شروع کیا جائے اور اس موضوع کو لے لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول آ جائے اور یہ موضوع درمیان میں ہی رہ جائے۔ تو میں نے موقع مناسب سمجھا
کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں، بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اگر کوئی بندہ خوشی نہیں مناتا، میرے دوستو ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے نزدیک وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا، ہمارے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کے آنے پر خوشی نہیں تو میرے دوستو ایمان نہیں۔ نبی کے آنے پر اگر کسی کو خوشی نہیں ہوگی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ایسا تو کوئی مسلمان ہی نہیں کہ جو نبی کے آنے پر خوشی نہ منائے۔ لیکن میرے دوستو، خوشی منانے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ خوشی کس انداز سے منانی ہے۔ آؤ میں تمہیں مثال پیش کرتا ہوں، اور اس موضوع پر کیوں نہ اس جماعت کو یاد کروں کہ جس کی محبت کی مثال قرآن کریم دیتا ہے، جس جماعت کو قرآن کریم آئیڈیل بناتا ہے، جس جماعت کو قرآن کریم نمونے کے طور پر میرے اور تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے۔ ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے ابو بکر لایا تھا۔ ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسا فاروق اعظم لایا تھا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے عثمان غنی کا تھا۔ اگر ہدایت اور کامیابی چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے علی المرتضیٰ کا تھا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ایمان ایسا لاؤ جیسے تمام صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے۔ اگر قرآن کریم کی طرف کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ان کو آئیڈیل بناتا ہے، نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے اقوال کو کھنگالتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کر لوگے راستہ پا جاؤ گے۔ یہاں صحابہ کرام کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ آؤ اس بات کو مختصر انداز سے کھولتا چلوں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جیسا کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، میرے صحابہ انہی کی طرح ہے، اور اگر جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دریائی سفر ہوتا تھا اور دریائی سے ہٹ کر جب بحرائی سفر ہوتا تھا تو سفر کی منزل تلاش کرنے کے لیے ماہرین ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور اس طریقہ طرز اس کیا بات ہو گئی؟ چلیے سب اس طرف متوجہ ہو جائیں، اس طرف ہیلے میں نہ لگیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کر لوگے راستہ پا جاؤ گے، یعنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے دوستو، یہ آسمان پر رب نے جو ستارے بنائیں، اگر ماہرین فلک سے معلوم کرو کہ ان ستاروں کی سمت کیا ہے، ہمیں فلاں ملک پہنچنا ہے، فلاں دیش پہنچنا ہے، تو ماہرین بتائیں گے کہ دریا میں جہاز کو اتارنے کے بعد فلاں ستارے کو اپنے سامنے رکھنا اور چلتے چلے جانا، آپ فلاں ملک پہنچ جائیں گے۔ مجھے فلاں منزل پر پہنچنا ہے تو ماہرین بتائیں گے کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو سہارا فلاں ستارے کا لینا پڑے گا۔ جہاں پر رائٹ اور لیفٹ کا کوئی نشان نہ ہو، اس وقت منزل ستاروں سے تلاش کی جاتی ہے، اور ستارے کو اگر اپنے سامنے رکھ کر تم سفر کرتے چلے جاؤ گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ان ستاروں کی تشبیہ، ان ستاروں کی مثال نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کی بھی اقتداء کر لو، جس کی بھی اقتداء کر لو، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔
کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک طرف قرآن کریم ان کو آئیڈیل بناتا ہے، دوسری طرف نبی کی حدیث میں ان کو نمونہ بنایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اب ہمیں کامیابی چاہیے تو ان خوشی کے موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ آؤ، نبی علیہ السلام کی آمد پر ہر انسان خوشی مناتا ہے، ہر محبت کرنے والا اپنی محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ صحابہ کرام کو کس درجے نبی سے محبت تھی اور مجھے اور تمہیں کس درجے محبت ہے۔ تو آؤ اس جماعت کے سب سے پہلے بندے صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام پر اس بندے نے اپنی زندگی کو ایسا نچھاور کیا تھا، اپنی زندگی کو ایسا قربان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام غار ثور میں جا رہے ہیں جس کی بلندی اتنی زائد ہے کہ آج تم اور میں جائیں تو میرے دوستو راستہ ہونے کے باوجود چلنا ممکن نہیں ہوتا، مشکل پڑ جاتا ہے۔ بندے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کے جاتے ہیں کہ راستے میں ضرورت پڑی تو پانی کا استعمال کیا جائے گا۔ ہجرت کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام روانہ ہوئے، صدیق اکبر ساتھ ہے۔ جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، یا نبی اللہ، یہ پہاڑ جو ہے نوکیلا ہے، اس کے پتھر کہیں آپ کے پاؤں کو زخمی نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے تو صدیق کرنا کیا ہے، تو ہے اور میں ہوں، تیسرا تو کوئی نہیں، سواری تو کوئی نہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اگر سواری نہیں تو صدیق کے کاندھے خالی ہے اور کاندھے موجود ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد اس غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہزاروں فٹ اس غار پر پہنچے ہیں، اس غار کے منہ پر پہنچنے کے بعد صدیق اکبر کا جملہ نمایاں تھا، کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں غار کے اندر جاتا ہوں اور صفائی کرتا ہوں۔ میرے دوستو، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو بندہ کاندھوں پر بٹھا کر کے نبوت کے بوجھ کو لے کر کے اس بلندی پر پہنچا ہے، تھکا تو وہ ہوگا، لیکن عشق صدیق کا یہ کہتا ہے کہ صدیق تو نہیں تھکا، اگر تھکا ہے تو محمد تھکا ہے۔ صدیق اکبر غار کے منہ پر نبی کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد اس غار کی صفائی کرتے ہیں، پھر نبی کو اس غار کے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ آؤ صدیق اکبر کے گھرانے کو بھی دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، معصوم ہے، نابالغ بیٹی ہے۔ جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، گھر والوں کو معلوم تھا، اس بچے کو معلوم تھا کہ نبی کے ساتھ اگر گیا ہے تو میرا باپ صدیق گیا ہے۔ کفار مکہ تلاش کرتے ہیں، نبی کو نہیں پاتے، صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں۔ ان کو بھی معلوم تھا محمد اگر اپنے گھر پر نہیں، محمد اگر مسجد میں نہیں تو اس وقت کہاں ہوں گے، محمد اگر حرم میں نہیں تو اس وقت کہاں ہوں گے۔ صدیق اکبر کے گھر پر آتے ہیں، آنے کے بعد معلوم کرتے ہیں کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں ہے صدیق۔ آج صدیق کو کیوں پتہ کیا جا رہا ہے؟ صدیق کو اس لیے معلوم کیا جا رہا ہے، ان کفار کو بھی معلوم تھا کہ اگر صدیق گھر پر نہیں اور نبی گھر پر نہیں تو دونوں ساتھ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہجرت کر کے چلے جائیں اور اپنے یار کو یہاں چھوڑ دے۔ معلوم کیا صدیق اکبر کی ناسمجھ بچی سے کہ کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں نہیں بتاؤں گی، یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں، کہاں کہ نہیں بتاؤں گی، پھر کہاں کہ بتاؤ۔ یہ بچی وہ تھی جو نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کے لیے غار تک روٹی اور پانی پہنچانے کا نظم کیا کرتی تھی۔ اس کو تمام تر راستے معلوم تھے۔ ابو جہل سر کے بالوں سے پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں، بتاؤ کہاں ہے تمہارا باپ۔ بچی نے کہا کہ او ابو جہل، جتنی طاقت تیرے اندر ہے استعمال کر لے، لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے تو آج نبی کا اور میرے باپ کا پتہ معلوم نہیں کر سکتا۔ ابو جہل پریشان ہوتا ہے،
چہرے پر تماچا مارتا ہے، اس کے بعد بالوں کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد پتھر پر مارتا ہے، سر سے خون نکلنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میں بتاؤں گی نہیں۔ میرے دوست تو جب کھانا لے کر کے پہنچتی ہے، سر پر پٹی ہے، زخم ہے، نبی معلوم کرتے ہیں کہ او بچی تجھے کس نے مارا، کس نے ستایا، کس کی وجہ سے تو لہو لہان ہوئی؟ خاموش ہے، بہت اصرار کے بعد کہتی ہے یا نبی اللہ، آپ کا اور میرے باپ صدیق کا ابو جہل نے پتہ کیا، جتنا زور ابو جہل کے اندر تھا اس نے استعمال کیا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو جو کہ آپ سے تھی، اس کے سامنے میں ڈٹ کر کے کھڑی رہی، میں نے آپ کا پتہ نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی اور کہا کہ صدیق تو کیسا بندہ ہے، تو بھی میرے اوپر قربان ہوا اور تیرا گھرانہ بھی میرے اوپر قربان ہوا۔ ایک وقت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اسی کو میرے والد محترم حضرت قاری افضال احمد افضال قاسمی اپنے اشعار میں یوں فرماتے ہیں کہ چکایا سب کا بدلہ میں نے کوئی ہے نہیں باقی، چکایا سب کا بدلہ میں نے کوئی ہے نہیں باقی، مگر صدیق اکبر کا چکایا جا نہیں سکتا۔ ویسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثال بیان نہیں کی، ویسے ہی نبی علیہ السلام نے احادیث میں ان لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بتایا۔ میرے دوستو، قربانیاں ہیں، عشق ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، وہی عشق اپنانا پڑے گا، وہی محبت اپنانی پڑے گی، وہی نبی سے تعلق اپنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا، زندگی رہی تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع کو بڑھایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ 12 تاریخ آنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے نبی کی محبتوں کو، نبی کے عشق کو، نبی کی تعلق کو آپ کے درمیان بیان کیا جائے۔ دعا کرے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق اور طاقت اور موقع عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد بھی ہے اور آپ کی رخصتی بھی ہے۔ اسی مہینے کے اندر نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ گزشتہ جمعے اس موضوع کو شروع کیا تھا اور محبت رسول کے اوپر آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی تھی۔ اس ہفتے بھی نبی علیہ السلام سے ہمیں کس درجے محبت ہونی چاہیے، ان کا معیار قرآن کریم نے صحابہ کو بیان کیا ہے، اسی متعلق آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی جائے گی۔ گزشتہ جمعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 1-2 واقعے آپ کے درمیان بیان کیے تھے۔
کہ صحابہ کرام میں سب سے عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیق جب نبی سے محبت کرتے ہیں تو کس درجے محبت کرتے ہیں۔ دیگر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آتے ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ ابو بکر صدیق کو اس ہفتے بھی بیان کیا جائے، اس لیے موضوع کو وہیں روک کر آگے موضوع کو شروع کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ذکر آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑا اولو العزم انسان ہیں۔ یہ جب نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا طرز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود پر پہنچتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اس حجر اسود کے سامنے رک جاتے ہیں، اور رکنے کے بعد اس پتھر سے کہتے ہیں کہ وہ پتھر، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو جاندار نہیں ہے، میں تجھے تیری عظمت کو جانتا ہوں، میں تیری حقیقت کو جانتا ہوں، وہ پتھر، وہ حجر اسود تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر آج عمر تجھے بوسہ دے رہا ہے تو صرف اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہے کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ اگر میرا نبی تجھے نہ چومتا، اگر میرا نبی تجھے بوسہ نہ دیتا، اگر میرا نبی تجھے چومنے اور بوسے کا حکم نہ دیتا تو عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، عمر تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ یعنی صحابہ کرام اپنی زندگی کے ہر عمل میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی نے کیسا کیا، نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ نبی کے حکم کے سامنے سب چیز ہیج تھی۔ نبی نے اگر حکم دے دیا تو بڑے سے بڑا عمل کر لیا، اور نبی نے اگر کسی چیز سے روک دیا تو کتنی ہی قوی طاقتور چیز کیوں نہ ہو، صحابہ کرام اس سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ او حجر اسود، میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے نبی نے چوما ہے، نبی نے تجھ سے اپنے ہونٹ مس کیے ہیں، اگر نبی تجھے نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ذکر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک وقت ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کچھ مال جمع کرنے کے لیے کہا، جہاد کی تیاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کا فرمان سنا تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی جھولی میں 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لا کر کے دیے۔ یعنی آج کے وقت کے اعتبار سے 700 گاڑیاں سامان سے لدی ہوئی، 700 ٹرک سامان سے لدے ہوئے، ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، میری جانب سے یہ جہاد کے لیے ہے، میری جانب سے یہ آپ کے حکم پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ہے کوئی جو اور مدد کرے۔ حضرت عثمان غنی پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور گھر کی طرف روانہ ہونے کے بعد 1000 دنانیر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، اور مجلس میں آنے کے بعد 1000 دنانیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پٹک دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس مال کو اٹھاتے ہیں، اور اس مال کو اٹھانے کے بعد کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، یعنی عثمان اگر تو نے آج کے بعد کوئی عمل نہیں کیا تو کوئی چیز تجھے نقصان دینے والی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، صحابہ کرام سب کچھ نبی علیہ السلام کے حکم پر، اپنی بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نچھاور کر دیتے تھے۔ آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صدیق تیرے پاس کیا ہے، جتنا بھی مال و دولت ہوتا ہے سب کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق گھر سے
روانہ ہوتے ہیں، پھر پلٹ کر کے گھر کے اندر آتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سامان اٹھانے میں کوئی چیز گر گئی ہو، اس کو کس طریقے سے میں اپنی جھولی میں لے کر کے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اندر داخل ہوتا ہوں اور داخل ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے پورے گھر کے اندر جھاڑو لگاتے ہیں اور پورا کوڑا کرکٹ اپنی جھولی کے اندر رکھ لیتے ہیں اور نبی کی خدمت میں روانہ ہوتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد واپس ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابو بکر، جو لباس تو نے پہن رکھا یہ بھی تو تیرا نہیں، اگر تو نبی کا غلام ہے تو یہ کپڑا بھی نبی کا ہے، اگر تو نے آج سارا مال نبی کو دے دیا اور یہ کپڑا تیرے جسم پہ ہوا تو یہ غلامی نہیں ہے، یہ کپڑا بھی اتار کر نبی کی خدمت میں دینا ہے۔ حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں، کپڑوں کو اتارتے ہیں، سطر کو چھپانے کا مسئلہ ہے کہ ابو بکر یہ کپڑا تو حضور کی خدمت میں دے دوں گا لیکن اپنا سطر کیسے چھپاؤں گا۔ حضرت ابو بکر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کپڑوں کو اتارتے ہیں، گھر کے دروازے پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو ٹاٹ پڑا ہوا ہے اس کو اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد اس کو اپنے جسم پر لپیٹتے ہیں اور لپیٹنے کے بعد کیکر اور ببول کے کانٹے لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا مال و دولت نبی علیہ السلام کو پیش کر دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام صدیق کے حلیے کو دیکھتے ہیں کہ آج صدیق کے تن پر اپنا کپڑا نہیں، صدیق کے جسم پر لباس نہیں، آج ٹاٹ کا کپڑا اس نے اپنے جسم پر لپیٹ رکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو دیکھتے ہوئے جبریل امین آ جاتے ہیں، ابو بکر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں، پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جبریل جس انداز سے آتا تھا آج اس انداز سے نہیں، آج جبریل کے پاس وہ لباس ہے جو ابو بکر کے پاس ہے۔ حضور نے معلوم کیا، جبریل تو نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، مجھ سے سوال کرنے سے پہلے آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کے دیکھے، میں نے ہی نہیں بلکہ آسمان کے سارے فرشتوں نے ابو بکر کی ادا کو اپنا رکھا ہے، ابو بکر والا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھا نبی سے عشق کہ جو کچھ ہوتا تھا لٹا دیتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ کل کے لیے میرے پاس ہوگا یا نہیں، سب کچھ نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ بچوں کے لیے بچے گا یا نہیں، اگر نبی کا حکم ہے سب چیزیں ہیچ ہے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں فرمایا، نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور اپنے تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، نہیں تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کتنی مرتبہ انسان محبت کرتا ہے اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے، یعنی انسان سے جو بڑے ہوتے ہیں انسان ان کی عظمت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ تم میں جب تلک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تلک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر ہے کہ اپنے بڑوں سے محبت کرنی ہے لیکن حضور کی محبت سے بڑھ کر کے نہیں۔ کتنی مرتبہ انسان محبت کرتا ہے اپنے چھوٹوں سے، اس کو نبی نے حدیث میں فرمایا وہ ولد ہی، یعنی اپنی اولاد سے، یعنی جتنی تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو اتنی محبت نہیں بلکہ اس سے عظیم محبت مجھ سے کرنی پڑے گی اگر مومن بننا چاہتے ہو۔ انسان کتنی مرتبہ محبت کرتا ہے برابری کی وجہ سے، ہم سری کی وجہ سے، جو لوگ برابر کے ہیں ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ میری زندگی میں میرے برابر کے ہیں۔ حدیث میں اس کو فرمایا والناس اجمعین، یعنی تم جب تلک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تلک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ مجھے میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے میری جان بڑی عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جب تلک کامل مومن نہیں بن سکتے ہو جب تلک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آج ہم اپنی زندگی میں اتر کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کے ان واقعات کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو سننے کے بعد میں
کیا ہم نبی سے وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں، نبی سے وہ عشق کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر ماں باپ کا حکم دیا، یہاں پر انسان کی اپنی جان کا حکم دیا، اولاد کا حکم دیا، تمام انسانوں کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے، اس امت کو یہ سبق دینا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ماں باپ سے دب کر کے کسی کام کو کر رہے ہوں گے۔ اگر ماں باپ سے دب کر کے کسی کام کو کیا جا رہا ہوگا، ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، تو وہاں تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت کا کوئی عمل تو نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر شریعت کے خلاف ماں باپ کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں بلکہ نبی کی اطاعت ہوگی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان بچوں دار ہوگا، اس کی اولاد ہوگی اور اولاد کتنی ناجائز چیزوں کی خواہش کر رہی ہوگی۔ اس وقت تمہیں اولاد کی محبت کے ساتھ ساتھ میری محبت میں اتر کر کے دیکھنا ہوگا کہ آج اگر اولاد مجھ سے شریعت کے خلاف چلنے کے لیے کہہ رہی ہے، میں اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اولاد کی محبت کو نبی کی محبت پر ترجیح دے رہا ہوں۔ اگر اس وقت آپ نے نبی کو چھوڑ کر اولاد کی محبت پر ترجیح دی اور اولاد کی بات پر عمل کیا اور ان کی خواہشوں کو پورا کیا اور وہ شریعت کے خلاف ہے، تو میرے دوستو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ کتنی مرتبہ انسان خوشی اور غمی کے موقع پر دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو دیکھ کر کے وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ اس وقت تمہیں اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کیا کہتا ہے اور نبی کیا فرماتا ہے۔ اگر تم میرے طریقے پر عمل کرتے رہو گے تو تم سچے مومن ہو، اور اگر لوگوں کو دیکھ کر تم شریعت کو چھوڑ دو گے اور میرے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج خوشی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، جب نمبر آتا ہے ڈی جے بجنے کا تو کسی بوڑھے باپ کو پکڑ کر کے آپ کہیں کہ آپ ڈی جے کیوں بجوا رہے ہیں، چہرے پر آپ کے سفید ڈاڑھی ہے، آپ کی ٹانگیں قبر میں اترنے والی ہے، آپ یہ ڈی جے کیوں بجوا رہے، تو وہ انسان بڑے آرام سے اور بڑے دبے لہجے سے کہتا ہے کہ بچوں کی فرمائش تھی، بچوں کی خواہش تھی۔ اس وقت پر دیکھنا ہے کہ تم نبی کے طریقے کو اولاد کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر نبی کے طریقے کو اولاد کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو تو میرے دوست تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ انسان نبی کی محبت کا دم بھرتا ہے اور نبی کی محبت میں اتر کر کے کتنے ناجائز کام کرتا ہے، کعبے کی توہین کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے گنبد کی توہین کرتا ہے، اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہے، سڑکوں پر پوسٹر لگاتا ہے، اور سڑکوں پر وہی پوسٹر اگر گر جاتا ہے تو اپنے چپلوں سے اتر کر کے چلنے لگتا ہے۔ میرے دوستو اس وقت تمہیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایسے موقع پر صحابہ کرام کا کیا طرز ہوتا تھا، صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا۔ آؤ حضرت بلال حبشی بڑا پیارا نام ہے، بڑا عظیم نام ہے۔ نبی کی غلامی ایسی ہوتی ہے کہ نبی کے وقت پر کون بادشاہ تھا کسی کو معلوم نہیں، لیکن نبی کی غلامی میں اترنے والے کے غلام کو ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی کا غلام، نبی کا معزن بلال نام کا تھا۔ جب امیہ ان کے اوپر مار ڈالتا ہے، امیہ تھک جاتا ہے، امیہ کے اور قریبی لوگ آتے ہیں، جینس بھی مارتے ہیں، لیڈیز بھی مانتی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، بلال تپتے ہوئے ریت پر لیٹا ہوا ہے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ رہا۔ میرے دوستو ہمارے اوپر تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے اور نبی کی غلامی کو ہم سے نکال رہا ہے، نبی کے عشق کو ہم سے نکالنا چاہ رہا ہے، پھر ہم نبی کی توہین کریں تو میرے دوستو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دباؤ میں آ کر کے ہم نے یہ کام کر لیا۔ لیکن میرے دوستو نبی کے اس وقت تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر تو مارے پڑی ہے، صحابہ کرام کو تو گھسیٹا گیا ہے، صحابہ کرام کی جانوں کو جسم سے جدا کیا گیا ہے۔ حضرت سمیہ ایک عورت ہے، شہیدوں میں سب سے پہلی عورت ہے۔ یہ شہید عورت تقریباً 70 سال کی بوڑھی ہے۔ حضرت ابو بکر کا گزر ہوتا ہے، ابو بکر اس سے حالت معلوم کرتے ہیں۔ سمیہ کیا حالت ہے؟ سمیہ کہتی ہے کہ ابو جہل نے بہت ستا رکھا ہے، ابو جہل نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ابو بکر ابو جہل کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جہل اس بوڑھی عورت کو آزاد کر دے، اگر بیچنا
چاہتا ہے تو میں خریدنے کو تیار ہوں، کیوں اس کو پریشان کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ جب تک یہ نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑے گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آخری وقت حضرت سمیہ کا ایسا آتا ہے کہ ابو بکر اور ایک صحابی وہاں پر گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سمیہ جکڑی ہوئی ہے، چاروں طرف سے ابو جہل نے ان کو باندھ رکھا ہے، رسیوں میں بندھی ہوئی ہے، اور آخری دم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ سمیہ کی ایک اونٹ میں بندھی ہوئی ہے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ میں بندھی ہوئی ہے، اور دونوں اونٹ کو دونوں سواریوں کو چلانے کی تیاری ہے، یعنی سمیہ کو بیچ میں سے چیرنے کی تیاری ہے۔ اور سمیہ سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ سمیہ بتا نبی کے عشق کو چھوڑے گی، بتا نبی کے طریقے کو چھوڑے گی، بتا غلامی سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ سمیہ کہتی ہے کہ اس جان سے نہیں بلکہ خون کے ایک قطرے سے تو میری جان نکال سکتا ہے، لیکن میرے اندر سے نبی کے غلامی کو نہیں نکال سکتا۔ آخری وقت یہ ہوتا ہے کہ تلوار لے کر کے ابو جہل کھڑا ہے، ایک اونٹ کو ادھر روانہ کرتا ہے، دوسرے اونٹ کو ادھر روانہ کرتا ہے، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان وار کرتا ہے اور حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ایسے موقع پر آ کر بھی صحابہ کرام نے اور صحابیات نے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم بڑے آرام سے نبی کی توہین کرتے ہیں، اور جب کوئی ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اس مرنے اور مٹنے سے پہلے اپنے گریبان میں اگر جھانک کر کے دیکھو تو آپ کا ضمیر خود کہے گا کہ یہ طریقہ ہمارا نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ خود اپنے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ کا دل ہے، آپ اپنے دل میں اتر کر کے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ ایسے عشق سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی محبت کے دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے زبان درازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی آوازیں بلند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی سے وہ عشق عطا فرمائیں جو کہ صحابہ کرام کو عشق تھا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نبی کو مانا کرتے تھے، نبی کے اوپر مرتے اور مٹتے تھے، اللہ رب العزت اس کی کوئی جھلک ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کی زندگی گزر رہی ہے تو میرے دوستو وہ خسارے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ نبی کا سامنا ہوگا اور شرمندگی ہوگی۔ اللہ اس وقت سے آنے سے پہلے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، نماز مکمل کر لی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تقریباً 2 جمعے اس چیز پر گفتگو کی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، حقیقی تعلق، حقیقی محبت اور حقیقی عشق کس کو کہتے ہیں۔ اس عنوان سے سہارا لیا قرآن کریم کا کہ محبت کی بات جب آئی تو اس جماعت کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن کریم کرتا ہے، جن کی محبتوں کی مثال قرآن دیتا ہے، اور قرآن ان کی زندگی کو ہماری کامیابی کے لیے نمونہ بتاتا ہے۔ تقریباً 2 جمعے صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا محبت تھی اس کو بیان کیا گیا۔ اب وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس موضوع کو آگے لے کر چلا جائے اور محبت کا اور ذکر کیا جائے، کیونکہ
غالباً آج چاند کی 10 تاریخ ہے اور 2 دن باقی ہے اس دن کے آنے میں کہ جس کو عید میلاد النبی بتایا جاتا ہے، اور عید میلاد النبی کہہ کر عید کی طریقے پر اس کو منایا جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ اس چیز کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ عظمت دی جاتی ہے۔ میں بڑے ہی کھل کر آپ سے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ عید میلاد النبی یعنی نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تو آمد کی خوشی منانے میں جو غلطی ہیں ان کو بتلانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ کیا نبی علیہ السلام 12 تاریخ میں دنیا میں آئے یا کوئی اور تاریخ ہے؟ دوسری چیز، اگر 12 میں نبی علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا یوم پیدائش منایا یا نہیں؟ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے وہ عاشق کہ جو نبی کے نام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من سب کچھ قربان کر دیتے تھے، صرف قربان کرنے کا دم نہیں بھرتے تھے، قربان کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، قربان کر کے دکھا دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اگر وار ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام کی اس انداز سے حفاظت کی کہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سننا کہ اگر میں اور تم ہوتے تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے۔ طویل اس گفتگو کو کرنے کا موقع نہیں، صرف اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر سے دشمنوں نے حملہ کیا تو نبی علیہ السلام کا ایک غلام، آپ کا ایک صحابی نبی علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اور اپنے بازو پھیلا دیتا ہے، اور بازو کو اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ تیر جتنے بھی آ رہے ہیں، دشمنوں کی طرف سے جو وار ہو رہے ہیں اس بندے کی کمر پر لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی بندہ دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ سینہ دشمن کی طرف کر اور پیٹھ تو ادھر کر لے اور سینے کی طرف سے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جا۔ آج بھی اگر میں نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہوں تو میں دشمن سے کہوں گا کہ تیرے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنی تیری بندوق کے اندر گولیاں ہیں، تیری گولیاں ختم ہو سکتی ہے، یہ سینہ چھلنی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے ناموس پر میں نبی کے اوپر کیچڑ آنے نہیں دوں گا، میں اپنا سینہ دشمن کی طرف کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر صحابی کا عمل کچھ اور ہے، وہ سینہ نبی کی طرف کھڑے ہیں، سینہ نبی کی طرف کر رکھا ہے اور کمر کے اوپر وہ ہتھیاروں کا زخم جھیل رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ 70 سے زیادہ زخم اس بندے کی کمر پر لگے، 70 سے زیادہ زخم اس بندے نے اپنے اوپر جھیلے، لیکن نبی کے اوپر کسی تیر کو آنے نہیں دیا۔ اس سے کسی نے معلوم کیا کہ اگر تو بہادر تھا، اگر تیرے اندر شجاعت تھی، اگر تیرے اندر دلیری تھی تو دشمن کی طرف سینہ کرتا، تو نے کمر دشمن کی طرف کیوں کی؟ تو میرے دوستو، وہ نبی کے عشق میں ڈوب کر اور اتر کر کے کہتا ہے کہ اس وقت جب میری کمر پر تیر آ رہے تھے، میری کمر پر زخم لگ رہے تھے، تو میں پیٹھ نبی کی طرف کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا یہ آخری وقت ہو اور میں نبی کی طرف پیٹ کر کے مر جاؤں اور نبی کی توہین ہو جائے۔ یعنی نبی کی شان میں اس انداز سے گستاخی وہ جماعت برداشت نہیں کرتی تھی۔ نبی کے بعد ہم اس جماعت کو دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کا پیدائش منایا یا نہیں؟ میرے دوستو، کہیں سے نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام کے نبی پر یہ جان نچھاور کرنے والوں نے نبی کا پیدائش منایا ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس دن نبی پیدا ہوئے یا نہیں، اور ہوئے تو پھر کس انداز سے اس دن کو نبی نے منایا، صحابہ نے منایا، اور آج کل بھی اولیاء اللہ اس دن کو منایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی علیہ السلام ربیع الاول کی 12 تاریخ میں دنیا میں نہیں آئے،
اس آنے میں اختلاف ہے، لیکن 12 کا قول کوئی بندہ نہیں لکھتا۔ ایک نام بڑا معتبر نام ہے اور اس نام کو اس وقت بڑا آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ نام اور کتاب کا حوالہ دے کر کے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے کہ اگر آپ کولی میں بھریں تو کولی میں نہیں آئے گی۔ اس انداز کی اس بندے نے کتاب لکھی۔ آؤ اس بندے کی کتاب کو ذرا اٹھاؤ، اس بندے کی کتاب کا مطالعہ کرو۔ بڑا اس موقع پر معتبر نام ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ کے اندر حضرت والا لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے تو آپ کے آنے کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے، 12 بالکل منع لکھتے ہیں۔ دوسری کتاب بنطق الہلال ایک کتاب ہے، حضرت والا نے اس کتاب کو لکھا۔ ایک بندہ اس کے اندر سوال کرتا ہے کہ حضرت ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 میں آئے یا نہیں؟ حضرت جواب لکھتے ہیں بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات لکھتے ہیں کہ پھر 12 تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی تھی۔ بہت کھل کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں اگر کوئی بات آئے، زبان تلک آئے، لبوں تلک آئے، چھپانا نہیں، مجھ سے معلوم کر لینا۔ آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، آپ نے مجھے اپنا امام بنایا تو میرا فرض بنتا ہے کہ ہر موقع پر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا، اور سوال بڑا اچھا ہے، سوال کرتے وقت آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ ہاں بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ ہندوستان کے اندر 26 جنوری اور 15 اگست منایا جاتا ہے۔ ہر مدرسے کے اندر ترنگے کو لہرایا جاتا ہے، کالجوں کے اندر ترنگے کو لہرایا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اور تمام ہندو، تمام سکھ اور تمام عیسائی، یعنی ہندوستان کا ناگرک، ہندوستان کا رہنے والا 26 جنوری میں اور 15 اگست میں ترنگے کو اٹھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جس وقت تم نے ترنگے کو اٹھایا اس وقت تو حلال اور حرام کی بات نہ کہی، آج اگر ہم نبی کے نام پر اپنے جھنڈے کو اٹھا رہے ہیں تو تم منبر پہ بیٹھ کے حلال اور حرام کی بات کرتے ہو۔ یہ سوال اگر میرے اوپر ہوگا میں اس کا جواب خود دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ میرے دوستو، 26 جنوری اور 15 اگست ہر انسان، ہر ہندوستانی مناتا ہے، پر منانا چاہیے، لیکن یاد رکھنا کہ اس منانے کو عبادت نہیں سمجھا جاتا، اس منانے کو عبادت کا پہلو نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بندہ ترنگا نہ اٹھائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ ہاں اتنا سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کو دیکھ سے لگتا ہے محبت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شریعت کے خلاف چلنے والا بندہ ہے۔ میرے دوستو، جب اس مہینے کے اندر جھنڈا اٹھایا جاتا ہے، اٹھانے والا سوچتا ہے کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوں، شریعت کے کسی پہلو پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر کوئی جھنڈا نہ اٹھائے، کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی جلوس نہ نکالے تو میرے دوستو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ برا سمجھنا اور کرنے والا ثواب سمجھنا یہی دین ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو آپ دین سمجھ رہے ہیں، نماز چھوڑنے والے کو فاسق کہہ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، داڑھی رکھنے کو دین سمجھ رہے ہیں، اور داڑھی کٹانے والے کو آپ فاسق کہہ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اور حج کی طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرنے والے کو آپ گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین ہے۔ 15 اگست اور 26 جنوری میں اگر جلوس نکلتا ہے، جھنڈیاں اٹھائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، کوئی لہرانے والا یہ نہیں کہتا یہ میرے دین کا کام ہے، میں دین سمجھ کر کے اس کو کر رہا ہوں۔ وہی تو بدعت ہوتا ہے کہ جو دین نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ یہ 12 ربیع الاول میں جھنڈوں کا اٹھانا
جلوسوں کا نکالنا میرے دوستو نبی کی زندگی سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں نبی کی زندگی کو آپ کے اوپر بیان کروں گا، جہاں آپ کے ذہن میں میرے بارے میں بدگمانی آئے وہاں مجھ سے نہیں میری بات سے اعتراض کر کے دیکھنا۔ آؤ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں اور نبی علیہ السلام سے معلوم کرتا ہوں، یا نبی اللہ یہ کیا طرز ہے؟ 12 ربیع الاول کو کیا آپ آئے یا نہیں آئے؟ اور یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو مشہور ہے کہ پیر کا دن تھا، آپ آئیں۔ یاد رکھنا نبی جو اس دنیا میں آئے دن تو پیر کا تھا لیکن 12 تاریخ نہیں تھی۔ وہ میں بتا چکا کہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ آپ کے آنے کی تاریخ 8 یا 9 ہے، 12 نہیں ہے، پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے دیکھیں کہ کیا یا نبی اللہ آپ اپنا یوم ولادت مناتے ہیں یا نہیں۔ میرے دوستو زندگی کی تاریخ کا اگر سب سے خوشی کا کوئی دن ہے تو وہ ہے کہ جس میں میرا اور تمہارا نبی اس دنیا میں آیا۔ یہ دنیا تاریکی تھی، نبی علیہ السلام نے اس میں اپنا نور کے ذریعے روشنی فرمائی۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے پیر کے دن نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے معلوم کیا یا نبی اللہ یہ کیا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے نبی کے الفاظ سنیں اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قالا بندہ سوال کرتا ہے، بہت لمبی حدیث چل کر کے آ رہی ہے، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا آپ نے فرمایا ذات یوم ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن میں اس دنیا کے اندر آیا۔ یعنی آپ جس دن اس دنیا کے اندر آئے تو آپ کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب روزہ کیا چیز ہے؟ آپ آئیں، کیا روزہ عید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم عید میلاد النبی کا نام لیتے ہیں، خوشی منانا الگ ہے، جشن منانا الگ ہے، اور عید کا نام دے دینا بالکل الگ ہے۔ آؤ اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ عید کیا چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں 2 عید دی ہے، ایک عید الفطر دی ہے، ایک عید الاضحیٰ دی ہے۔ عید الفطر روزہ رکھ کے فارغ ہوئے، 1 مہینہ روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے دسترخوان پر تمام مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے میری وجہ سے 1 مہینے کے روزے رکھے، آؤ دسترخوان وسیع ہے۔ اور آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں روزہ رکھنا اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کا اجر دیں گے، اللہ رب العزت ہر عبادت کا اجر فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدل ہوں۔ اللہ رب العزت خود اس کا بدل دیں گے، اور جب اللہ بدل دے گا تو کیا بدل ہوگا وہ ملنے والا جانے اور دینے والا جانے۔ یعنی روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ میں نے 30 دن اور 29 دن رمضان میں روزہ رکھا ہے، بڑی اہم عبادت کی ہے، آج عید الفطر ہے، میں عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں، عبادت ہے؟ نہیں میرے دوستو، شریعت کہتی ہے آج تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 30 اور 29 دن جو تم نے روزہ رکھا ہے آج رک جاؤ اور خوشی مناؤ کہ اللہ رب العزت کا دسترخوان وسیع ہے۔ یعنی روزے کا اور خوشی کا کوئی جوڑ نہیں۔ دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے؟ یہ عبادت سے ریلیٹڈ چیز ہے، یعنی تم ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرنے کے بعد 3 دن تم میرے مہمان ہو، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ، یعنی یہ 3 دن قربانی کرو اور تم میرے مہمان ہو۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے بالکل منع کر دیا۔ سال کے اندر 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، انہی 5 دنوں میں یہ 3 دن ہیں کہ یہ تینوں دن خوشی منانے کے ہیں۔ خوشی مناؤ، روزہ نہیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بندے کا ولیمہ ہو، کسی بندے کی شادی ہو، اس کے دوست ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تیری شادی ہوئی ہے، کوئی پارٹی وغیرہ، تو وہ کہتا ہے کہ پارٹی یہ ہے کہ کل صبح کو ناشتہ نہیں کریں گے۔ بتائیں
کوئی کہتا ہے خوشی میں اس چیز کو، کوئی بندہ پاس ہو رہا ہے، امتحان میں پاس ہوا، اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے گھر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دعوت ضروری ہے، آپ پاس ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے 3 دن میرے گھر رہو اور تینوں دن تمہیں روزہ رکھنا ہے کیونکہ میں خوشی منا رہا ہوں۔ میرے دوستو، روزے کا اور خوشی کا کہیں سے کہیں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ روزے کا شکر سے تو جوڑ ہے لیکن خوشی سے جوڑ نہیں ہے۔ پیر کے دن میرے اور تمہارے نبی نے روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ میرے آنے کا دن پیر کا ہے لیکن اس کو عید نہ منانا، یہ خوشی کا دن ضرور ہے لیکن آگے چل کر کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرا نبی اس دنیا میں آیا تھا تو میں اس کو عید مناؤں۔ اس عید سے روکنے کے لیے میرے اور تمہارے نبی نے روزہ رکھ کر مجھے اور تمہیں دکھا دیا کہ پیر کا دن میرے آنے کا ہے لیکن عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ ادھر روزہ رکھا اور ادھر عید خوشی والی چیز ہے۔ روزہ اور خوشی بالکل اپوزٹ چیز ہے، بالکل متضاد چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر مجھے اور تمہیں یہ سبق دے دیا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا میری سنت ہے لیکن میرا جشن اور میری عید منانا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، دوسری چیز، آپ خوشی منا رہے، عید منا رہے، نہیں رکتے اس عمل سے، ایک چیز اور لیتے چلیں۔ اگر 1-2 منٹ زائد ہوتی ہے تو اس کو آج برداشت کر کے چلنا، کیونکہ یہ دن سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 1 مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ نبی کی زندگی کو ذرا تھوڑا اور بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر آئے اور اس مہینے کے اندر جلسے جلوس ہوتے ہیں، نبی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ رات بھی ایک جگہ پروگرام تھا، ان لوگوں نے بلایا، میرا جانا ہوا، سیرت کے اوپر بڑا اچھا بیان ہوا، بہت شاندار پروگرام رہا۔ لیکن میرے دوستو، ذرا سوچیں کہ یہ ربیع الاول آتا ہے، جب ربیع الاول نہیں آیا تھا ہماری زندگی نبی کے زندگی کے کتنے دور تھی اور کتنے قریب تھی، اور یہ ربیع الاول آیا تو اس نے ہمیں کیا پیغام دیا، یعنی اس مہینے کے آنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہے۔ میرے دوستو، کامیابی تو یہ ہے، لگی چپڑی بات بالکل نہیں کہوں گا، کامیابی تو یہ ہے کہ ربیع الاول سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی، ربیع الاول میں آپ اپنے آپ کو اتنا مانجھ لے اور اتنا بنا لے کہ میرے دوستو جو کمی ربیع الاول سے پہلے تھی ربیع الاول کے بعد نہ رہے۔ اگر ربیع الاول سے پہلے نبی کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا تھا، اس مہینے نے آ کے ہمیں پیغام دیا، ہم غافل تھے 11 مہینے، اس مہینے نے آ کے ہمیں بتایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ظلمت کو مٹانے کے لیے نبی کو مبعوث فرمایا تھا۔ آج ہم اپنی ظلمت کو کتنا مٹا رہے اور کتنا نہیں۔ اللہ نے تو دنیا کی ظلمت کو مٹانے کے لیے اپنے لاڈلے کو اس مہینے میں بھیجا تھا۔ کیا ہم اس مہینے سے کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس مہینے سے سبق حاصل کر رہے ہیں تو میرے دوستو یہ کامیابی ہے اور یہ اس مہینے کے تقاضے ہیں۔ اور اگر ہم اس مہینے میں صرف نبی کا نام لے کر کے گزار دیتے ہیں اور آئندہ پھر وقت آتا ہے اور وقت آنے کے بعد زندگی جہاں چل رہی تھی وہیں چلتی ہے، میرے دوستو ایسے ربیع الاول 1 نہیں 1 لاکھ آ جائیں، میرے دوستو ایسے ربیع الاول سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس ربیع الاول سے میں اور آپ سبق حاصل نہ کر سکے اور جس ربیع الاول کے آنے سے ہم اپنی زندگی نہ بنا سکے۔ جب جلوس نکلتے ہیں آپ خود دیکھنا، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، ایک کام بہت اچھا ہوتا ہے کہ بالکل سارے مائک بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت سڑکوں پر نکل کر کے دیکھنا کہ یہ جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ نبی کے نام لینے والے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اب مسجد کے اندر ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی اب جلوس میں کامیابی نہیں ہے، اب اگر کامیابی ہے تو نبی کے اس عمل میں ہے جس کو مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں مسجد خالی ہوتی ہے، روڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، نماز کے وقت اگر یہ ربیع الاول ہمیں نماز تک نہیں لاتا، ایسے ربیع الاول سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے وقت کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا وقت قریب ہوتا جائے گا، جتنے میرے اور تمہاری زندگی کے لسٹ میں ربیع الاول بڑھتے چلے جائیں گے، میرے دوستو اتنا ہی ہم عذاب کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ربیع الاول کے آنے پر اپنی زندگی
زندگی نہیں بدلتے۔ دوسرا کام نبی کا اس دنیا میں آ کر یہ تھا، موسیقی، گانا بجانا، ڈھول تاشے کو نبی نے ختم کیا تھا۔ آج نبی کے نام کے ساتھ ڈھول تاشا لگایا جاتا ہے، نبی کے نام کے ساتھ سنگیت لگائی جاتی ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب حوض کوثر کی لائن لگی ہوئی ہوگی، نبی وہ جام بانٹ رہے ہوں گے، اما عائشہ وہاں پر دامن پکڑ کر کے کھینچ لیں گی، نبی فرمائیں گے چہرے سے تو میرا امتی معلوم ہوتا ہے، چہرے سے تو میرا غلام معلوم ہوتا ہے، لیکن امی عائشہ کہے گی یا نبی اللہ، یہ آپ کا نام لینے والا ضرور تھا، یہ آپ کا غلام ضرور تھا، لیکن آپ کے نام کے ساتھ اس نے ڈھول تاشا لگایا۔ جس چیز کو آپ نے دنیا سے ختم کیا تھا اس چیز کو اس نے آپ کے نام کے ساتھ جوڑا۔ میرے دوستو اس چیز کو سوچیں، اپنی زندگی کو سوچیں، ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ نبی کے طرز کے مطابق گزار رہے ہیں یا نبی کی زندگی کے خلاف گزار رہے ہیں؟ وقت جو زائد ہو رہا ہے اس کی معذرت چاہوں گا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن جتنی باتیں کہی ہیں ان باتوں میں سے کسی کی معذرت نہیں ہوگی، کیونکہ بات بالکل حق ہے، بات بالکل سچ ہے۔ کھری کہتے کہتے یہ دن آ گئے ہیں، کھری کہتے کہتے یہ دن آ گئے ہیں، زمانے کی نظروں سے کترا گئے ہیں، لگی چپڑی کہتے بہت اچھے رہتے، لگی چپڑی کہتے بہت اچھے رہتے، خدا سے تو بس ہم گھبرا گئے ہیں۔ جہاں حق ہوگا حق پر بولا جائے گا، جہاں باطل ہوگا باطل پر بولا جائے گا۔ میرے دوست ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، نبی کی آمد ہے اس مہینے میں۔ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، نبی کے حلیے کے مطابق اپنے حلیے کو بنائیں تو کامیابی ہے۔ صرف نبی کا نام لیتے رہیں میرے دوستو، اس میں کامیابی نہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مکمل۔